سامنے اللہ کریم و شریف ذات کی تعریف فضیل الانبیاء امام الانبیاء دو جہان کے سردار افضل الانبیاء حبیب کبریا احمد مرتضی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیوات الہیت عقیدت و محبت نال ذوق اور شوق نال خلوص نیت نال ہدیہ درود و سلام دا نذرانہ عقیدت پیش کرن تو علاوہ اللہ کریم وحدہ لا شریک ذات کی عظیم الشان بابرکت نام کتاب قرآن مجید و قرآن حمید کے وچوں ایک آیات مبارکہ نو تلاوت کرن دا شرف حاصل کی ہے۔ دعا فرماؤ اللہ رب العزت جل وعلا کریم اس عظیم الشان بابرکت دیکھنا صدقہ انہاں مقدس رضی اللہ تعالیٰ العزیز نو حق ساتھ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ کریم وحدہ لا شریک ذات سزائے کو حق دیا گلا سن کے سہا کے سمجھ کے اللہ کریم عمل دیا عظیم توفیق عطا فرمائے۔ میرے پیارے اور بزرگ مسلمان بھائیوں دوستوں بزرگوں مسجد کے خدیجت کی آواز سننے والے میرے بھائیوں جو میں لگانے کی یہاں بڑھیا مکہ بڑھیا جانا میں بہت بڑا مقام ہے۔ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ جس شخص نے جمعہ کو مبارک والے دن اپنی طاقت کے مطابق غسل کیا، صاف ستھرے کپڑے پہنے اور پھر خوشبو لگائی اپنی طاقت کے مطابق اور پھر اللہ کے گھر کی طرف متوجہ رجوع فرمایا، نماز جمعہ کو باجماعت ادا کیا اور اس حالت میں ادا کیا کہ بیٹھنے والوں کی گردنوں کو بھی نہیں پھیلاتا، جہاں جگہ ملی وہاں بیٹھ گیا۔ تو میرے مسلمان بھائیوں کے کریم آقا کا فرمان ہے کہ دوسرے جمعے تک درمیان کے اندر جتنے بھی اس نے گناہ کیے ہوتے ہیں اللہ کریم سب کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو اس لیے کوشش کیا کرو کہ ہفتہ جلسے کو گزارتے ہیں لیکن جمعہ کو مبارک والے دن کیا ہو کر خوبصورت انداز کے اندر اللہ کی جگہوں کی طرف رجوع فرمایا کرو اور جمعہ کی نماز کو وقت کے ساتھ ادا کرنے کی کوشش کیا کرو۔ وقت پر گزر رہا ہے ضرور چلا جائے گا، لیکن
بہترین وقت وہ ہے جس وقت کو ہم اللہ اور اللہ کے رسول کی یاد پاک کے اندر گزاریں گے۔ میرے مسلمان بھائیوں کو فتح مبارک کے دن پر اللہ کریم نے لاجواب اور بے مثال شان و شوکت عطا فرمائی ہے۔ اس کی طاقت کو اور اس کی عظمت اور اس کے مقام کو سمجھو، جہاں بھی آپ نے نماز جمعہ ادا کرنی ہو، اس کی نگرانی کر کے وقت کے ساتھ اللہ کے کرم کی طرف رجوع کروانے کی کوشش کیا کرو۔ میرے مسلمان بھائیوں، دوستوں، بزرگوں اور ساتھیوں، رجب المرجب شریف کا مہینہ شروع ہے۔ اس مہینے کی پہلی تاریخ کو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ لوگ آپ کا عرس پاک مناتے ہیں۔ آپ کی ہستی بڑی عظیم ہستی ہے۔ پچھلا جمعہ ہم نے سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کی یاد کے اندر پڑھا۔ آج کے جمعے کے اندر کوشش کرتے ہیں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ الرحمہ آپ کی یاد پاک کے اندر اللہ کا جو ولی ہوتا ہے اس کو اللہ کریم نے بڑا مقام عطا کیا ہوتا ہے۔ جس آیت کو میں نے آپ لوگوں کے سامنے تلاوت کیا ہے، اس کے اندر رب کائنات نے فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اللہ کریم نے فرمایا خبردار، جو میرے ولی ہیں، میرے دوست ہیں، ان پر کسی قسم کا کوئی خوف اور خطرہ نہیں ہے، نہ دنیا کی زندگی میں نہ آخرت والے دن۔ مسلمان بھائیوں، جس دور کے اندر میری اور آپ کی زندگی کا گزر اور بسر ہو رہا ہے، اس زندگی کے اندر ولیوں کی پہچان کرنا، ولیوں کے ساتھ پیار کرنا، ولیوں کے ساتھ عقیدت رکھنا، یہ بڑا مشکل نہیں ہو چکا ہے۔ آج کل تو ہر گھر سے ہمیں ولی نظر آتا ہے، اور حقیقت میں اگر ہم اپنے گریبان میں جائیں تو ہم اپنے آپ کو بڑا اونچے مقام پر ہم اپنے آپ کو ولی کہتے ہیں، پہچاننے کی تو ہمیں ضرورت بھی نہیں ہے۔ لیکن جب بندہ ولیوں کی شان پڑھتا ہے، ولیوں کا مقام دیکھتا ہے، ولیوں کی زندگی دیکھتا ہے، تو پھر میرے جیسا شخص کم سے کم یہ قبول کرنے لگ جاتا ہے کہ یار ہم کون سے مسلمان ہیں اور کون سی ہم زندگی بسر کر رہے ہیں۔ میرے جیسے کچھ لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ بس ہم نے کلمہ پڑھ لیا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو بس ہم پھر مسلمان ہو گئے، ہمارا کام پورا ہو گیا۔ لیکن میرے مسلمان بھائیوں، اکیلا کلمے سے نہیں، کلمہ پڑھانے والے نے جو رستے ہمیں جو طریقہ ہمیں بتلایا ہے، اس طریقے پر ہمیں ہر صورت میں عمل کرنا ہوگا، تب ہی ہماری جو دنیا کی زندگی ہے یہ کامیاب ہوگی۔ اور اگر ہماری دنیا کی زندگی کامیاب ہو گئی تو پھر سمجھ لینا کہ ہماری آخرت کی زندگی کو بھی اللہ کامیابی عطا فرما دے گا۔
خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کے اندر جو باتیں ہیں وہ دیکھنی ہے، لیکن اس سے پہلے ایک اللہ کا ولی گزرا ہے جس کا نام حضرت آصف بن برقیہ رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں، آج کل تنقید کا دور ہے اور کچھ لوگ لفظوں کے اندر تنقید کرتے ہیں، زبانی کلامی، جیسے ہمارا محاورہ ہے، ہم ایک دوسرے پر وقت تنقید کرتے ہیں، لیکن کچھ لوگ زبانی طور پر اللہ کے ولیوں کے اوپر بھی حملہ آور ہو رہے ہیں، صحابہ کرام پر بھی حملہ آور ہو رہے ہیں، اور کچھ لوگ کو اللہ پاک ہم سب کو معافیاں عطا فرمائے۔ کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو اس وقت نبیوں کی زندگیوں پر بھی حملہ آور ہو رہے ہیں، لیکن اصل حقیقت یہ ہے کہ ایک مسلمان بھائی باپ آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنی بھی لوگ نبیوں کی ذات کے اندر گزرے ہیں یا صحابہ کی ذات کے اندر گزرے ہیں یا ولیوں کی ذات کے اندر گزرے ہیں، ہمیں ہر ایک کو تسلیم بھی کرنا چاہیے اور ان کے ساتھ محبت بھی کرنی چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ان کے نقش قدم پر چل کر اپنی زندگیاں بسر کر لیں، تاکہ وہ جیسے کامیاب پھیلے ہیں اللہ ہمیں بھی وہ کامیابیاں عطا فرما دے۔ میرے مسلمان بھائیوں، دوستوں، بزرگوں اور جوان ساتھیوں، ایک مقام امت مسلمہ کا ہے اور ایک مقام میرے نبی کے صحابہ کا تھا اور ایک مقام ہے اللہ کے ولیوں کا۔ ہم نے آج ولیوں کے مقام کو دیکھنا ہے، لیکن میں ایک واقعہ اللہ کے قرآن سے پڑھتا ہوں۔ ساری باتیں تو بندہ جھوٹی کہہ سکتا ہے، لیکن جنہوں نے کلمہ پڑھا ہے وہ دو باتوں پر کبھی جھوٹا نہیں کہتے، ایک اللہ کے قرآن کو اور دوسرا میرے نبی کے فرمان کو۔ جو بات میں دیکھتا ہوں اس وقت میں ساری ولیوں کی باتوں کو بھی مان لیتا ہوں، صحابہ کرام کی باتوں کو بھی مان لیتا ہوں کہ سلیمان پیغمبر کا لشکر جب چلا ہے، اللہ کے قرآن کا واقعہ 19واں سپارہ ہے، تو رستے میں اکثر آپ نے دیکھا ہوگا، میں نے بھی دیکھا ہے، یہ جو کیڑیاں ہیں قدرتی طور پہ یہ رستے کے اوپر آپ کو چلتی نظر آئیں گی۔ تو جب کیڑیوں کو پتہ چلا کہ سلیمان پیغمبر کا لشکر جو ہے وہ چل پڑا ہے، ایک کیڑی نے آواز دی اپنی نال چلنے والوں کو کہ اے میری سہیلیوں، جلدی کرو، اپنے اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ، سلیمان پیغمبر کا لشکر آ رہا ہے۔ وہ کیڑیاں کتنی عقلمند تھیں، ان کو اللہ نے کتنا دماغ دیا، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ تمہیں نظر آتا ہے ہمیں نظر نہیں آتا، انہوں نے کہا کیا کہہ رہی ہے؟ اس نے کہا سلیمان پیغمبر کا لشکر چل پڑا ہے، اگر تم اپنے گھر میں داخل نہیں ہوگی تو یہ سلیمان کا لشکر آپ کو لٹا دے گا، مار دے گا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، وہ جلدی اپنے گھروں میں داخل ہوگی۔ ساری جتنی بھی تھی وہ سب کی سب اپنے گھروں میں داخل ہوگی۔ میرے مسلمان بھائیوں، سلیمان پیغمبر کا لشکر جب وہاں پہنچا تو سلیمان نے اپنے لشکر کو روک لیا۔ جب اپنے لشکر کو روکا تو لشکر والوں نے پوچھا کہ کیوں روکے ہو؟ تو سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اس کیڑی سے پوچھنا چاہتا ہوں، اس کیڑی سے پوچھنا چاہتا ہوں جس کیڑی نے اپنی سہیلیوں کو آڈر کیا کہ اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ۔ میرے مسلمان بھائیوں، سلیمان کو پیغمبر کہا، اس کی عمر کی کوئی بات نہیں ہے، ان کا تو علم ہی بہت بڑا علم ہے، لیکن اس کیڑی کے مقدر اور مقام پہ سب کے جائیں جس کو اللہ کریم نے عقل، دماغ اور اتنی آنکھیں دی تھی کہ اس نے بڑی دور
میرے مسلمان بھائیوں کیڑی بڑی قابل غور ہے. سلیمان پیغمبر نے لشکر بھیجا, کیڑی کو اٹھایا اور اپنی ہتھیلی پہ رکھا. یہ اللہ کا قرآن کہتا ہے. کیا کیا اس نے؟ بولی کہاں رکھا؟ ہتھیلی کے اوپر رکھ کر پوچھو کیڑی سے, بتا تو ہے کیا, تو کون سی بڑی چیز ہے؟ تو کیڑی نے رب کائنات کی بارگاہ کے اندر عرض کیا کہ رب کائنات مجھے زبان دے, سبحان اللہ, مجھے بولنے والی طاقت دے. اللہ کریم نے فرمایا مجا. عرض کیا رب کائنات میں جیسی بھی ہوں ٹھیک ہی ہوں, تم نے جو کیڑی بنایا ہے, لیکن اس وقت ماجرا کچھ اور ہے. تیرے زبان میں تیرے نبی کے ساتھ گفتگو کروں. سبحان اللہ. تو اللہ کریم نے زبان دی, بولنے کی طاقت دی. کیڑی نے بڑے قیمتی الفاظ کہنے لگی ہے اللہ کے پیغمبر جناب سلیمان علیہ السلام, میں تھوڑی دیر پہلے بھی کچھ نہیں تھی, تھوڑی دیر بعد بھی کچھ نہیں ہوئی, لیکن اس وقت میرا بہت بڑا مقام ہے. اس وقت میرا بہت بڑا مقام ہے. اللہ کے پیغمبر نے فرمایا پہلے بھی کچھ نہ تھی, بعد میں بھی کچھ نہ ہوگی, اس وقت کیوں بڑی چیز ہے؟ اس نے کہا سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس وقت میں خوش قسمت اور خوش نصیب ہوں کہ میرے نبی نے مجھے ہتھیلی میں اٹھایا ہوا. سبحان اللہ. اور دوسری بات یہ ہے کہ میں اس وقت اللہ کے پیغمبر کے ساتھ محل گفتگو ہوں. سبحان اللہ. اگر کیڑی کا یہ مقام ہے, وہ نبی کے ہاتھ پر بیٹھ کر کہتی ہے کہ اس وقت میرے جیسا کوئی نہیں. کیوں کہ میں نبی کے ہاتھ پر بیٹھ کر نبی کے ساتھ گفتگو کر رہی ہوں. میرے مسلمان بھائیوں, اگر کیڑی جیسا کوئی نہیں اس وقت, تو بتاؤ اس وقت میرے ابو بکر اور عمر جیسا کون ہو سکتا ہے؟ سبحان اللہ. بے شک. تو آئیے میرے مسلمان بھائیوں کو میں فرماؤ, آج کل لوگ بڑی باتیں کرتے ہیں. میں کہتا ہوں خدایا کرے اس وقت سے جب اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ ان بطش ربک لشدید, کہ بے شک میں رب کا عذاب بڑا دردناک ہے, سخت ہے, لیکن ہم نہیں ڈرتے. ہم کون سی ہستیوں پر حملہ آور ہوتے ہیں؟ میں نے سنا بھی ہے, میں دیکھتا بھی ہوں, میں کرتا بھی ہوں. جس کو صحیح طریقے سے وضو کرنا نہیں آتا وہ میرے نبی کے صحابہ پر حملہ آور ہے, وہ اللہ کے ولیوں کے اوپر حملہ آور ہے. اسی سلیمان کا دربار مقدس لگا ہوا ہے. میرے حضور مسلمان بھائیوں, نبی کا بہت بڑا مقام ہوتا ہے, اللہ کے پیغمبر کا بہت بڑا مقام ہوتا ہے, لیکن پیغمبر کہتا ہے کون ہے آپ میں سے جو بلقیس کا تخت لے آ کر مجھے یہاں دے دے. ساروں نے اپنی اپنی ترغیبیں پیش کی. ایک وہاں اللہ کا نیک, اللہ کا برگزیدہ ولی بیٹھا تھا. پیغمبر کہاں, ولی کہاں. اللہ کریم قیامت کا کرنے والے لوگوں کو بتلانا چاہتا تھا کہ اگر پیغمبر کی موجودگی میں ولی کا یہ مقام ہے تو میرے نبی کے ولی کا تو مقام ہی کچھ اور ہوگا نا. میرے حضور مسلمان بھائیوں, دوستوں, بزرگوں, نوجوان ساتھیوں, یہ کوئی میں اپنی طرف سے نہیں, جہاں آپ کا دل کرے آپ دیکھ سکتے ہو کہ آسم کے مبرسیہ رحمت اللہ علیہ میرے نبی کے اس مقتدی اور اس پیغمبر سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ کون ہے جو بلقیس کا تخت لے آ کر میرے پاس رکھ دے. ہر کسی نے اپنا اپنا وقت بتلایا. آسم کے مبرسیہ نے عرض کیا ہاتھ جوڑ کر کہ اللہ کے پیغمبر اگر آپ کا حکم ہو تو آپ آج جھٹکیں گے تو بلقیس کا تخت آپ کے سامنے کھڑا ہو. سبحان اللہ. وہ پیغمبر نہیں تھا, وہ رسول نہیں تھا, وہ کوئی اور نہیں تھا, وہ تھا اللہ کا ولی. لیکن وہ ولی کلی تسبیح چلانے والا ولی نہیں تھا. میرے مسلمان بھائیوں, وہ شریعت کا پابند ولی تھا, وہ 5 وقت کا نمازی تھا.
تھا لیکن ہمارے جیسا وہ نہیں تھا. اس نے کہا اے اللہ کے پیغمبر آپ آنکھ جھپکیں گے میں وہ تخت لے آ کر آپ کے سامنے رکھ دوں گا. اعتراض کرنے والے اگر کوئی اعتراض کرتا تو اللہ کا پیغمبر کہتا آپ جھپکنے کے اندر کتنی دیر لگتی ہے یار, تم کون ہوتا ہے اتنی دیر میں آنے والا. لیکن ان کو علم تھا کہ یہ ولی نہیں بولتا بلکہ ولی کی زبان سے عرش والا خدا بولتا. ولی کی زبان سے کون بولتا ہے؟ عرش والا خدا بولتا ہے. میرا ہی موضوع نہیں, میں صرف ولی کی آپ کو پہچان بتلا رہا ہوں کہ ولی جو چاہے کر سکتا ہے. کیوں ولی اپنی مرضی سے نہیں بلکہ عرش والے خدا کی مرضی سے یا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مرضی سے. تو آج ہمارا موضوع ہے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ. اللہ کرے اللہ مجھے بھی آپ کو بھی ان کا اظہار پیروار دیکھنا نصیب فرمائے. میں نے سنا بھی ہے اور میں نے کچھ ویڈیو دیکھی بھی ہے کہ انڈیا کے ہندو جب سلام کرنے کے لیے جاتے ہیں نا خواجہ صاحب کو, وہ خواجہ صاحب کو کانٹ نہیں کرتے, وہ ایسے ہی جاتے ہیں اور ایسے واپس پلٹ کے آتے ہیں, وہ قدر پلیٹ کر نہیں چلتے. تو کوئی پوچھے نا ان سے یہ کیا ہے, وہ کہتے ہمارے بابا اجداد نے ہمیں بتایا کہ یہ بڑے ولی بڑے مقام کا ولی ہے, اس کو گند نہ کرنا. ہم مسلمان کیا کرتے ہیں, ہم کے ولی کو صرف اس لیے رکھا ہوا ہے نا کیا مشکل آئے تو ولی کا دروازہ کھٹکھٹا دیا. یار ولی مشکلیں آسان کرتا ہے لیکن اس کا کوئی ادب نہیں تو ہوتا ہے نا, اس کا کوئی احترام نہیں ہوتا ہے, اس کا کوئی مقام نہیں ہوتا ہے. حضرت کے خاتم معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کا جڑا والد ہے ان کا اللہ امام حسین نام, جڑی والدہ ہے اس کا تعلق امام حسن نام. یعنی پتہ چلا کہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ حسنی حسینی سید ہیں. کون ہے؟ بولیے حسنی حسینی سید ہیں. آپ کو اللہ کریم نے بھیجا اجمیر شریف, اللہ کے محبوب نے ایک چادر ہی عطا فرمائی. کیا معین چادر لایا پھر اجمیر شریف چلے آیا اور چادر کنے کو چورنا اتاری تو ساری زندگی میں جب درجہ بدرجہ مقام عطا کرتا جاؤں. وقت ضرور کرے میرے مسلمان بھائیوں, ان کو وقت ایسا آیا کہ خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ جب یہ اپنی ماں نے پیٹ کے اندر سکنا میرے بچے نے سوال کی تصویر گئی ولی کدو ولی بن گئے تو میں کیا ولی ماں کے پیٹ کے اندر بھی ولی ہوتا ہے. ولی کی موت لگ چکی ہوتی ہے جس طرح پیغمبر کے رسول کے نبی کی موت لگی ہوتی ہے نا, اسی انداز میں ولی کی بھی موت لگی ہوتی ہے. خواجہ صاحب کی والدہ ماتا فرماتی ہے میں جدوں خواجہ معین میرے پیٹ کے اندر آیا نا جب میں کئی دفعہ توجہ کی کہ میرے پیٹ کے وچوں اللہ اللہ کی آواز آ رہی ہے. کہاں آواز آ رہی ہے؟ اللہ اللہ کی آواز آ رہی ہے. کہ میں بڑی توجہ کی تھی, پھر میں توجہ اس عرش والے خدا کی طرف کی تھی اور میں گزار بھی ہوئی کہ یا اللہ میں بڑے بڑے خاندان کا تعلق رکھ دیا لیکن آج تک میرے وجدان کے وچوں میرے جسم کے وچوں اللہ اللہ کی آواز نہیں آئی. جیڑی آواز خواجہ معین دی میرے پیٹ مبارک نے بھی جان کے بعد بھی جا رہی ہے تے مینوں میریاں آواز آئی ہے کہ اے میرے معین دی ماں اس دے وچ تیرا کوئی کمال نہیں مدینے والے مصطفیٰ کا. سبحان اللہ. میرے مسلمان بھائیو ایک خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ جڑے اپنے ماں کے پیٹ میں گئے کہ اٹھے ہوئی اللہ اللہ کی کرن
ایک اللہ کا ولی گزرا عبد الرحیم جنہوں نے اپنے بیٹے شاہ ہند ولی گزرے شاہ ہند ولی کے والد محترم فرماتے ہیں بڑا قابل غور میں آج پڑھیا تو میرا روح راضا ہو گئی ہے میں کہ سبحان اللہ ولیوں کے مقام کو صدقے جائیے سارے کو منگنا نے دروازے پر پہنچے رہے کہ اسی توجہ نہیں کرتے عبد الرحیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سارے گھر منگنا آ گئی سارے گھر ڈھیر ساری روٹیاں پہ سن کہ میری بیوی نے نا روٹی درمیان کو توڑ کے ادھی روٹی رکھ لی کہ ادھی منگن والی مان دے دی جا جائے گا اور یہ مان کی پوری ہے نا کہ ہندر ولی فرماتے ہیں میری بیوی جی پیٹ میں سی انہیں پیٹ کے بچوں آواز دی ابو جی میں کیسے حیران رہ گیا میں کیا ابو جی میں تو اردو کسی میں ہوں اردو غیر والا کون ہے میری بیوی کے پیٹ کے بچوں میرے پتر نے آواز دی ابو جی میں پوچھا میں پترا کی گل ہے عرض کی ابا جڑی عورت منگن واسطے آئی ہے تے بچے بھوکے بیٹھے ہیں تو آگے کو روٹی کا ڈھیر لگا گیا تو تسی ادھی روٹی کیوں دیتی ہے کہ وہ روٹیاں ڈھیر ساریاں دو تاکہ آپ ہی رج کے کھاوے تجھے بچے بھی رج کے کھا میں آپ کو سمجھا ولی کا یہ مقام ہے اپنے ماں کے پیٹ میں رہ کے امت مسلمہ میں بھوکا نہیں رہا کرتا جب دنیا کے آمدہ ہوگا اس کے بعد کا اتنا بڑا کمال ہو جائے عبد الرحیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں ایک ہی روٹی چھوڑ کے ماں کو دیتا رہا میرا پتر ماں میں پیٹ میں چھو دیتا رہا جتنے تک روٹیاں مٹیاں نہیں میرے پتر نے چھوڑ نہیں کی تھی اے ماں نے پیٹ کے نہیں پتر کا کمال ہو تو جب اللہ کا ولی باہر آیا ہوئے گا پھر اس کے کمال کو تو سرکے کے قربان کا کہ اسی پھر کوئی مارے نہیں اسی کے بڑے چنگیا اسی کبھی داتا گاڑی باشوں سلام کرتے ہیں کدی اسی پیر میرے علی شاہ صاحب کو سلام کرنے کدی اسی پیر سیار لجبال کو سلام کرنے کہ کدی اسی مولانا سردار رحمت اللہ علیہ کو سلام کرتے ہیں اسی بڑی قسمت والے ہیں آپ جڑے اکے پڑے ہوئے ہیں نا اب ہوئے کہنے چاہیے انہوں کو بچو انہوں کا عطر نہیں کرنے انہوں کا احترام نہیں کرنے انہوں کی عزت نہیں کرنی ہے کام تو کرے بڑھیا نہیں اولاد کے رہنے نا لیکن انہوں نے نقش قدم پہ اسی نہیں کرو نہ انہوں نے داڑیاں نہ انہوں نے مرچا نہ انہوں نے نمازا نہ انہوں نے قرآن تے کوئی مولانا سردار صاحب کے کرو تو کوئی پیر میرے علی شاہ کے کرو تو کوئی خواجہ پیر سیال اجبال کے کرو تو کوئی خواجہ بہار پیر زکریا ملتانی رحمت اللہ علیہ کے کرو اور سمجھو سمجھو انہوں نے کہ کبھی کافر نہیں خالی ہاتھ اپنے دربار پر نہیں جا دیتا میرے مسلمان بھائیوں کہ انہوں نے دربار پر سے بیٹھن والے اپنے ہاتھنا عورتوں نے وار کرتے جائے پتہ نہیں انہوں سمجھ نہیں آتی پتہ نہیں سارے کو علم نہیں آیا رب کا قرآن میرے محبوب کا فرمان کرتے چاہے ولی ہوئے چاہے پیغمبر ہوئے چاہے رسول ہوئے چاہے کسی بڑی اونچی ممبر سے بیٹھنے والا مولوی کیوں نہ ہوئے میرے نبی کی شریعت سارے واسطے برابر ہے لیکن تمہارے واسطے غیر محرم ہے اور میرے واسطے بھی غیر محرم ہے تینوں کتنی اجازت دیتی ہے کہ تم کیسی نہ لڑ کر دیوال کر کیوں ولی دربارہ کی بے حرمتی کیا کرنا ہے کیسا سونا نائب خواجہ بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمت اللہ علیہ اور شاہ رکن آدم رحمت اللہ علیہ جنہوں نے بچپن میں بھی عورت کو اپنے دربار پر خالی نہیں سی جان دیتا میرے مسلمان بھائیوں انہوں نے پھڑ کے دین کی تباہیاں پھیر دیتیاں نے لیکن انہوں نے پوچھنے والا کوئی نہیں کروڑوں کی تعداد کے اندر خواجہ صاحب کو مننے والے لوگ جڑے پھرتے ہیں مولانا سردار صاحب کو مننے والے جڑے پھرتے ہیں بہرحال کوئی جس راستے جا رہے ہیں وہی مرضی ہے آؤ اسی خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کے دربار مقدس میں چلیے ایک دور آ گیا کہ خواجہ صاحب نے ڈیرا لا لیا اجمیر شریف کے اندر اور تو ہمیں پتہ ہے مولوی صدیق گل کرے نا ممبر پہ بیٹھ کے تو لوگ کہتے ہیں مولوی کو بدلنے کی کوشش کرو یہ سمجھین نہیں جاتا ہے گلا سیدھیاں کرتا ہے یہ چاہیے
اسی دین کی گل سن کے بےزتی محسوس کرتے ہیں تے دنیا کی گلاں سن کے اسی بےزتی محسوس نہیں کرتے. لیکن میں کہنا ممبر تے بیٹھن کا حقدار بھی وہی ہے جڑا سچی تے سچی گل کرے. اگر جھوٹی گل کرے تے لوگوں کو ڈرتا رہے تے پھر انہوں ممبر تے بیٹھنے کی ضرورت کوئی نہیں ہے. آپ خواجہ صاحب کی بارگاہ کے اندر چلیے. جب خواجہ صاحب نے ڈیرا لایا نا جمیل شریف تو قطر اور ولی جڑا حسنی نہیں ہے تو حسینی نہیں سید. لوگوں نے ویٹ ویٹ کے کلمے پڑھے. لوگوں نے ویٹ ویٹ کے کلمے پڑھے. کیسا چہرہ ہونا یار جن ویٹ کے لوگوں نے کلمہ پڑھے. تو اگر میں نہیں کہتا میں اپنا ہی کہہ لینا میں ایسی تو وجہ مسلمان کہ لوگ کی چہرہ ہوئے کہ کہتے ہیں رہن دو کسی اور پاسے چلیے. لیکن انہوں نے چہرے تو سر کے نہ چاہیے جنہوں کا چہرہ ہوئے کہ لوگوں نے کلمہ پڑھ کے مسلمانی حاصل کی. خواجہ صاحب نے ڈیرا لایا لوگوں نے کلمے پڑھائے لوگوں نے ایمان دیتا لوگوں نے قرآن دیتا میرے نبی کا فرمان دیتا. تو کئی لوگوں نے دل پیڑ شروع ہو گئی. وہ کہتے ہیں میں پیڑا ہو تے پھکیاں ہو. یہ بڑا پابندی کا قابل غور جملہ ہے. بھائی پیڑ تو یہ سی نا بھائی خواجہ صاحب نے کلمہ پڑھانا شروع کر دیتا ہے تو سانو اور مننے والا باقی رہے گا ہی کوئی نہیں. انہوں نے کہا بابا جا اتنے تو ڈیرا نہ تو کسی اور علاقے چل جا. بابا جی نے فرمایا پکڑو میری گل سمجھو میں اپنے آپ نہیں آیا. میں آپ بولو یار میں آپ چشتیوں کا بڑا خاندان ہے نہیں آیا. چشتیوں تو سر کے جائیے میں آپ نہیں آیا. انہوں نے کیا بابا جی مرانی کیا بننا ہر ویلے تسبیح پڑھنا ساری رات جاگ کے نماز پڑھنا تینوں کیوں دے دیا. انہیں کیا میرے کو آؤ گئے نہ پوچھو انہوں کیوں بھیجو پر میں آپ نہیں آیا. میں نے کہا حضرت صاحب دسو. خواجہ صاحب نے فرمایا انہوں مدینے والی سرکار نے بھیجے. سبحان اللہ تکبیر اللہ آپ نے فرمایا کہ میں آپ نہیں آیا مجھے کس نے بھیجا سرکار نے بھیجا مدینے والے نے بھیجے. اچھا جی بابا جی کے پانی بات کی بھائی تسی پانی نہیں لے سکتے تسی اس پانی نال وضو نہیں کر سکتے تسی اس پانی کو پی نہیں سکتے. خواجہ صاحب کے مرید واپس آئے تو میں بالکل ساجے رکھا ایک واقعہ میں سوال جڑا نوے لاکھ بندے کو کلمہ بنایا ہے تے بس کلمہ پڑھوا گے اگر تو کرے تو میرے مسلمان بھائیو میں جب ولی کا واقعہ پڑھنا نا میں کوئی کملیا تم کے اگے ساڈے نبی امت کے وچوں ولیاں نوں نہیں سمجھ سکیا نبی نوں سمجھن تے پھر دیر سارا خواجہ صاحب نے لوگوں کو کلمہ پڑھانا شروع کیتا کہ پانی ہو گیا بند نہ پی سکتے ہو نہ وضو کر سکتے ہو نہ جانوروں کو پلا سکتے ہو. خواجہ صاحب مجھے چل گئے فرمایا مریدوں اور لوٹا لیا لوٹا کی لے لو لوٹا فرمایا یہ اس دریا میں سٹ دو باقی پھر عرش والا خدا جانی جو مدینے والا اس سے لوٹا لیا انہوں نے دریا میں رکھ دیتا ہے. فرمانے میں بس دیکھن کی دیر ہوئی ہے سارے دریا کا پانی لوٹے کے بچ بند ہو گئے. میں آخیا سر کے جانا خواجہ صاحب کو آتے کو حسنی حسینی سید ہوئے کا ایک طرح ہو جنہیں پورے دریا لوٹے میں بند کر دیتا ہے. میں کہتے اگر خواجہ صاحب اس پورے دریا کے پانی لوٹے میں بند رکھن کا کمال رکھتے ہیں تو خواجہ صاحب کے نام محترم مدینے والا پتہ نہیں کتنا کمال رکھتا ہوگا. میرے مسلمان بھائیو خواجہ صاحب نے لوٹے میں پانی کو بند کیتا. انہوں نے کیا پتا لگتا کچھ کرنی والا آ گیا جنہیں سارے پانی کو لوٹے میں بند کر لیا.
تے گھڑیاں گزریاں تے ایک عورت روندی ہوئی آ گئی. کی کرتی ہوئی؟ میں بالکل گلا میں مختصر کیا کرنا. وہ روندی کرلاندی آ گئی. خواجہ صاحب مسلے پہ بیٹھے سن، نماز پڑھتے سن. تے ماما کے پتر بچھڑ جانا تے ماما نے کوئی چیز نظر ہے تے پتر کو ماما بچھڑ جان تے بیٹھ رہتا پتر دے پلے بھی کچھ نہیں. گھر میں یاد رکھو ماما کا تو کچھ نہ کچھ رہ جاتا ہے، لیکن اگر ماما بچھڑ جان تے پتر دے پلے کچھ نہیں رہ جاتا. ماں روندی ہوئی آئی ہے. خواجہ صاحب نے سلام پھیرا تو پوچھا ہے ماں جی کیویں آنا ہے؟ حضرت کی خواجہ صاحب کو آتا بڑا نام پڑے تو پانی میں پورے دریا دے پانی میں موٹے وچ بند کر سکتے ہو. تے میرا پتر پھائے لگ گیا ہے، پھانسی دے پھٹے تے چڑھ گیا ہے، لیکن میرا پتر بغیر گزارا. میں بڑیا پڑ گیا لیکن کسی نے میرا بازو نہیں پڑیا. تے اللہ اکبر میرے مسلمان بھائیوں، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ آپ دوست کے اندر آ گئے. آپ نے فرمایا چل میری ماں اگے اگے تو چلے گی، پیچھے پیچھے میں آواں گا. چل میں اٹھے جتے تیرے پتر نو پھانسی لا دیتا گیا. میرے مسلمان بھائی اتنے پہنچے گئے. ماں نے اشارہ کیتا ہے کہ اے خواجہ صاحب میرا آپ پتر پیا لٹک جائے. خواجہ صاحب نے انگلی کا اشارہ کیتا ہے، شہادت کی انگلی بلند فرمائیے تے فرمایا کن باذن اللہ. اے اللہ کے نیک بندیا، اللہ کے حکم دے نال زندہ ہو کے تھلے آ جا. تیری ماں راتاں بھی روندی ہے، دن بھی روندی ہے، تے گلیاں بازاراں وچ بھی روندی ہے، گھر دے اندر بھی روندی ہے. میرے مسلمان بھائیو کتاب رستی ہے اجے ماں نے ویکھی ہے نظر آئی ہے تے پتر اتر کے ماں دے قدماں دے اندر آ گیا ہے. پتر ماں دے قدماں دے اندر گر گیا ہے تے ماں نے عرض کیتی پترا میرے قدماں وچ نہ گر، میرا کوئی کمال نہیں ہے. میں تا گلیاں نہیں چھان چڑیاں نے، میں تے بازار بھی چھان چڑے ہوئے، میں تے اپنے گھر بھی رونی سا، چھتا تے چڑھ چڑھ کے رونی سا. تیرا مالک بھی چلا گیا ہے، میرا تیرے بغیر کوئی آسرا نہیں سی. بس آپ آبے کا کمال ہے. اس بابے نے اشارہ کیتا ہے اللہ نے تینوں زندگیاں عطا کر دیتیاں نے. تے خواجہ صاحب نے فرمایا ہے ماں اس کے اندر نہ میرا کوئی کمال ہے، نہ تیرا کوئی کمال ہے، نہ تیرے پتر کا کوئی کمال ہے. اگر اس کے وچ کمال ہے تے عرش والے خدا کا کمال ہے، یا مدینے والے مصطفیٰ کا کمال ہے. عرش والے خدا کا کمال ہے، یا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کمال ہے.